ایک مناظرے کی ٹرم ہے اور اس کی یعنی جو نتائج یا اس کا جو ایک سٹائل ہے، پہلے تم سٹائل پہ بات کرتے ہیں، نتائج تو بعد میں، وہ بڑا ہی ایک یعنی زبانی مار دھاڑ والا سٹائل ہے. اس کے نتائج ہم نے ایک آپ کا دیکھا تھا، وہ آپ کی مسجد میں ایک صاحب آ گئے تھے، اگرچہ وہ ان پلان تھا اور پہلے سے انہوں نے وقت بھی نہیں لیا تھا، کچھ بھی ایسا طے نہیں تھا، لیکن اس کا نتیجہ سب کے سامنے ہے کہ لوگوں نے اس کو یعنی اس سے غلط نتیجے نکالے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج یہ جو علمی فکری اختلافات ہیں، انجینئر صاحب ہوں، دیگر اسکالر جو بھی ہیں، کیا مناظرہ آج بھی کارآمد ہے؟ اور اگر آپ وہاں اس وقت آپ کی ملاقات ہو جاتی ان سے، تو کیا آج کسی بہتر نتیجے پہ ہم پہنچے ہوئے ہوتے یا کوئی اور اس کا یہ؟ دیکھیں، مناظرہ میں زیادہ تر تو مار دھاڑ اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہی ہوتا ہے. زیادہ تر مرغوں کی لڑائی کا نام مناظرہ ہے. یوٹیوب پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں، بندوقیں تک نکلی ہیں. لیکن اگر دونوں فریقین کا دعویٰ ہو کہ ہم علمی کتابی ہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم مرغوں کی لڑائی نہیں دیکھنا چاہتے، تو اگر کچھ شرائط کے ساتھ ہو نا کہ کس ٹاپک پہ بات ہوگی، دلائل کہاں سے دیے جائیں گے، کتنا ٹائم کس کو دیا جائے گا، تو یوٹیوب بھرا ہوا ہے ایسے مناظروں سے بھی جن میں ایک رزلٹ نکلا ہے اور کوئی لڑائی نہیں ہوئی. نہیں، ان کو مباحثہ کہہ سکتے ہیں، کیسے صاحب کا ہوا ہے. وہ آپ نام چینج کرنے سے کچھ نہیں ہوتا نا. اگر آپ کہ میں آپ کو یہ گفٹ دے رہا ہوں موبائل 1,00,000 روپے میں، تو وہ نام گفٹ ہے لیکن بیچ رہے ہیں آپ سیدھے سے. نام کا امپیکٹ ہوتا ہے مفتی صاحب. ہاں تو چلے اس کو مباحثہ کا نام دے دیں، مناظرہ کا نام نہ دیں. ان کے بھی ہیں یوٹیوب پہ اور بھی بہت سارے لوگوں کے ہیں. وہ جو مفتی عثمان صاحب ہیں ادھر، مفتی یاسر صاحب ہیں امریکہ میں، ان کے بھی کافی ڈیبیٹس ہیں. تو آپ دیکھ لیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی گالم گلوچ نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ بھائی شرائط طے ہوں پہلے. تو جو بحث کرنا چاہتا ہے وہ شرائط پہلے طے کرتا ہے، جو نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب وہ چاہتا ہی نہیں ہے. تو وہ جو ایک اہل حدیث آ گئے تھے میری مسجد میں، وہ میں نے ان کو بلایا تھا شرائط طے کرنے کے لیے. اچھا. انہوں نے وہیں کیمرہ آن کر کے وہ بحث ہی شروع کر دی. تو اس کا پھر جو رزلٹ آیا سامنے. تو اگر باقاعدہ پراپر وے میں دونوں ایک دوسرے کی عزت کے ساتھ بحث کریں تو یہ علمی مباحثے تو ہونے چاہیے نا. تو شرائط طے ہوں کہ کس ٹاپک پر بات ہوگی، اس ٹاپک سے ہٹا نہیں جائے گا، دلائل کہاں سے دیے جائیں گے، کس چیز کو دلیل مانا جائے گا. ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ آپ بحث کرتے ہیں جی قرآن و سنت سے دلیل جائے گی، تو پھر آپ بابوں کی کتابوں کا حوالہ دینا شروع کر دیتے ہو. بعض دفعہ بحث ہی ہوتی ہے کہ یعنی کہ صحیح حدیث سے بات کی جائے گی، آپ ضعیف حدیث پیش کرنا شروع کرتے ہو. پھر صحیح حدیث میں معیار کیا ہے؟ میں ایک حدیث کو صحیح کہہ رہا ہوں، آپ ضعیف، فیصلہ کیسے کریں گے؟ تو اس ساری جب تک کنڈیشن طے نہیں ہو جاتی نا، تو اس کے بغیر اگر کوئی مناظرہ کرتا ہے تو وہ مناظرہ نہیں، وہ مرغوں کی لڑائی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ شرائط طے ہوتی ہیں، بیچ میں تھرڈ پرسن کو نیوٹرل آدمی آتا ہے جو ایک ثالثی کا کردار ادا کرتا ہے، تو پھر اس کے بہت اچھے نتائج نکلتے ہیں. بالکل. ابھی جو ہوا ہے کیسر صاحب کا، کیسر صاحب کیسا رہا تجربہ اس مباحثے کا جو ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا ٹی سی ایم پہ ڈاکٹر میرب کے ساتھ؟ اور آف کورس ان سے سخت آپ کا فکری دشمن میں مجھے کہنے دیجیے، یعنی جتنا انہوں نے آپ پر کھل کے بولا، لکھا، تھریٹس کیے، وہ سب ہم فالو کر رہے تھے. اگر آپ دونوں بیٹھ کے اتنے سکون سے ایک بات کر سکتے ہیں، اپنا آرگومنٹ دے سکتے ہیں، تو مفتی صاحب اور باقی جو ماشاء اللہ اتنے بڑے حضرات سنجیدہ، جن کا ایک ماشاء اللہ حلیہ اور وہ ساری چیزیں اور علمی بیک گراؤنڈ پورا، تو وہ تو آف کورس نہیں کر سکتے. کیا خیال ہے؟ پہلے ایک امپورٹنٹ کلیریفیکیشن، وہ تھریٹس جو ہیں وہ ڈاکٹر عوان کی ڈائریکٹ میں نے کبھی نہیں دیکھی، ان کے طبقے کی طرف سے وہ انسائٹمنٹ آف وائلنس جو ہے وہ کافی رہی. سینیٹر مشتاق صاحب کو تو ڈائریکٹ ان کو تو ڈائریکٹ کیا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ہماری ابھی صاحبہ ان کو بھی ڈائریکٹ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو پروگرام تھا نا، اٹ واز سچ اے کہتے ہیں نا فریش بریتھ آف فریش ایئر، کہ ایک نئی ایک شروعات پاکستان میں اس لیول پہ. اس سے پہلے ویسے اسلامک انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ایک ایسا مباحثہ ہو چکا ہے، لیکن اس کی جو پریزنٹیشن تھی وہ ایک بڑی یونیک تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اسی کی ضرورت ہے. ہمارا سیکولر سے اختلاف ہے، فکری اختلاف ہے، لیکن وہ اس بیس پہ تو نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو جان بوجھ کے تباہ کرنا چاہتے ہیں اور ہم پاکستان کو جان بوجھ کے سیو کرنا چاہ رہے ہیں، یا ان کے نزدیک ہم پاکستان کو جان بوجھ کے تباہ کرنا چاہ رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہے. ان کے نزدیک ایک ماڈل ہے کہ پاکستان اس طرح سے بہتر ہو سکتا ہے. ہمارے نزدیک ایک ماڈل ہے کہ نہیں، پاکستان جب تک اپنی اوریجنل روٹ کوز کی طرف نہیں جاتا ہے بہتر نہیں ہوگا، اینڈ سو فورتھ. اختلاف اس چیز پہ ہے. تو اس کا جو بہتر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے بات کر لیں. جو مفتی صاحب فرما رہے تھے نا کہ شرائط کے ساتھ، اس مباحثے کی جو سویلٹی تھی، جو تہذیب تھی، وہ تھی ہی اس لیے کہ ساری کی ساری شرائط طے تھیں.
لکھا ہوا تھا اس کا اتنا ٹائم ہے، ان کا اتنا ٹائم ہے، آگے سے جو جواب ہوگا، جو رد ہوگا، جو کراس کوشچننگ ہوگی اینڈ سو فورتھ، یہ وجہ ہے اس کی. اور ہم جب ڈبیٹ کے لیے گئے تو میں اور ڈاکٹر وان دونوں کھنچے ہوئے تھے تھوڑے سے. پہل میں نے ہی کی کہ ان کا آپ سے ابھی بات جو کرنی ہے ابھی 2-3 گھنٹے جتنا بھی ٹائم لگے گا تو بہتر نہیں کہ دوسرے سے ہم بات چیت اسٹارٹ ہی کر دیں. تو پھر بھی ایک بڑی ٹینشن تھی. لیکن ڈبیٹ کے بعد تو ہم بڑے آرام سے بیٹھے عزت احترام کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جتنی غلط فہمیاں سوشل میڈیا پہ پھیلی ہوئی تھی اس کو ڈائریکٹ ہم نے ایڈریس کیا. اٹ واز مچ بیٹر. تو یہ طریقہ کار ہے کہ جو سائیکولوجیکل ہیلنگ کی ضرورت ہے قوم کو وہ اس صورت میں آ سکتی ہے کہ جن لوگوں کا اختلاف ہے وہ آپس میں بیٹھیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کر کے اچھے طریقے سے آپ اختلاف کریں. اختلاف بہت ضروری چیز ہے، فکر کی ڈیولپمنٹ کے لیے اختلاف کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن وہ نظریاتی اختلاف ہو، شخصی نہ ہو. جسے کہتے ہیں نا کہ یو پلے دا بال ڈونٹ پلے دا مین، اس طرح سے اگر ہم کریں میرے خیال میں بہت اچھی بات ہے.